العصر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، چین کے شہر ووہان سے نکلنے والے کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے میں چین کے صوبہ یونان میں ہنٹا وائرس سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی اور اس وائرس سے 32 افراد کے متاثر ہونے کی رپورٹ ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق ہنٹا وائرس سے متاثرہ اس شخص کی ہلاکت پیر کو اس وقت ہوئی جب وہ صوبہ شانڈونگ کے جانب بس میں سفر کر رہا تھا۔ تاہم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے العصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ معزز ناظرین گرامی، چین میں ایک شخص مبینہ طور پر ہنٹا وائرس کا شکار ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے گلوبل ٹائمز کے حوالے سے بتایا ہے کہ چین کے صوبہ یونان میں اس شخص کی ہلاکت پیر کو اس وقت ہوئی جب وہ صوبہ شانڈونگ کی جانب بس میں سفر کر رہا تھا۔ اس شخص کی اسکریننگ موت کے بعد ہوئی اور بس میں موجود دیگر 32 افراد کا بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ حالانکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ وائرس ایک سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا۔ ٹیسٹ کے نتائج ابھی معلوم نہیں ہیں اور رپورٹ میں کسی کا نام اور موت کی وجہ بھی بیان نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروٹیکشن کے مطابق ہنٹا وائرس کے جراثیم عام طور پر چوہوں سے پھیلتے ہیں۔ اس وائرس کی ہر قسم چوہوں کے مختلف اقسام سے جڑی جاتی ہیں اور یہ اس وقت انسانوں میں منتقل ہوتا ہے جب جانور کے پیشاب، فضلے اور تھوک میں موجود وائرس کے ذرات ہوا کے ذریعے کسی فرد تک پہنچ جائے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی متاثرہ چوہے کے کاٹنے سے کسی فرد میں منتقل ہو جائے، جبکہ یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب کوئی انسان جانور کے پیشاب، تھوک یا فضلے سے آلودہ سطح کو چھونے کے بعد اپنے چہرے یا ناک کو اس وقت چھو لے یا آلودہ غذا کھا لے۔ اس وائرس سے ہنٹا ہیمریج فیور رینل سنڈروم یا ہنٹا وائرس پولمونری سنڈروم کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے، مگر ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ چین میں وائرس سے ہلاکت ہونے والے شخص کو ان میں سے کن امراض کا سامنا ہوا۔ امریکی ادارے نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ میں ایک سے دوسرے انسان میں اس کے پھیلاؤ کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، مگر چلی اور ارجنٹائن میں چند کیسز ایسے ضرور سامنے آئے جس میں اس کی ایک قسم اینڈس وائرس سے بیمار افراد کے قریب جانے پر لوگ بیمار ہو جائے۔ در حقیقت ارجنٹائن میں گزشتہ سال اس وائرس کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس موقع پر ایک الرٹ بتایا گیا تھا کہ اکتوبر 2018 سے جنوری 2019 کے دوران 29 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 60% خواتین یا لڑکیاں تھیں۔ اس موقع پر عالمی ادارہ صحت نے ایک سے دوسرے انسان میں منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا، تاہم اس وقت کچھ زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، مگر یہ وائرس عام طور پر ایسے علاقوں جیسے جنگلات، کھیتوں یا فارمرز میں نظر آتا ہے جہاں چوہوں کی موجودگی ثابت ہے۔ اس بیماری میں عام طور پر سر درد، سر چکرانے، بخار، قے یا متلی، ہیضہ اور پیٹ میں درد جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ مگر جیسے اوپر درج کیا جا چکا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی طرح متعدی نہیں ہے اور اس کا کوئی مخصوص علاج یا ویکسین تو نہیں، تاہم جلد تشخیص پر مریض کی حالت کو فوری سنبھالا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔